جو مدرسہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی سرزمین پر اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک دارالعلوم قائم فرمایا تھا، ایک جامعہ قائم فرمایا تھا، ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے وطن مکہ شریف سے ہجرت فرما کر یثرب کی سرزمین پر قدم لائے، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھا، میرے مصطفیٰ مکے میں ہیں تو یہ یثرب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حکم الہی کے مطابق اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تو اب یثرب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ اور جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب جب تم اپنے اس گاؤں میں مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم بارسوئی میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ بارسوئی میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم کٹیہار میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ کٹیہار میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم دلکولہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ دلکولہ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم کشن گنج میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ کشن گنج میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم بہار میں یاد کر رہے ہو تو پورے بہار میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم بنگال میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ بنگال میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے ہندوستان میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ ہندوستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم عربستان میں یاد کرو تو عربستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کرو تو قبرستان میں موجود ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کو تم عرش پر یاد کرو تو عرش پر موجود ہیں، فرش پر یاد کرو تو فرش پر موجود ہیں، ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، مسجدوں میں یاد کرو تو مسجدوں میں موجود۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند کیا اور مدینے کو پسند فرمایا، اور مدینے میں میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی۔ اب مدینے میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام، ہر چہار جانب اسلام نظر آنے لگا۔ مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی
عبادت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونا چاہیے. تو میرے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا اے علی میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے, وہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اے علی, اس کا نقشہ آپ تیار کیجئے. تو مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا اور چند ایام کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ نقشہ پیش کیا. اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہوئی اور اس مسجد کا نام اب مسجد نبوی شریف رکھا گیا. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا اے علی یہ اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے بنا دیا, ایسی مسجد آپ نے کہاں دیکھ لی؟ یا جو آپ مسجدیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدیں حضرت مولا کائنات کے بنائے ہوئے نقشے پر تعمیر ہوئی ہے. مسجد نبوی آج دنیا میں جو مسجدیں بن رہی ہیں وہ مولا کائنات کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق مسجدیں بن رہی ہیں. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے. آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر میں نے اس مسجد کا نقشہ تیار کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی نظر کا عالم یہ تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی روحانیت اور آپ کی نظر ولایت کا کمال یہ تھا کہ بیٹھے ہیں زمین میں اور آسمان دنیا پر مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے. مسجد بن گئی, تیار ہو گئی. اب جب مسجد بن گئی تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اب ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے, ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے, ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے, ان مسلمانوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے, اب ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کوئی اسکول بھی تو ہونا چاہیے, کوئی مدرسہ بھی تو ہونا چاہیے, کوئی دارالعلوم بھی تو قائم کرنا چاہیے, کوئی جامعہ بھی تو قائم کرنا چاہیے. میرے مصطفیٰ کے ذہن میں بس خیال آیا کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہیے. ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے, تعلم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ان کے جہل کو دور کرنے کے لیے اب کوئی دارالعلوم قائم کرنا چاہیے. تو روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے پیغام دیا تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. جناب محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین پر یہ پیغام دیا کہ لوگوں تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو, ایجوکیشن حاصل کرو, پڑھو, آگے بڑھو. لوگوں تم اس نبی کی امتی ہو, تم اس رسول کی امتی ہو جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ پڑھو اور آگے بڑھو. لیجئے صاحب, میرے مصطفیٰ نے صرف پیغام ہی نہیں دیا بلکہ اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک وسیع و عریض چبوترے پر ایک دارالعلوم قائم کیا, ایک مدرسہ قائم کیا, ایک جامعہ قائم کیا. مدرسہ قائم ہو گیا تو آپ کے گاؤں میں مدرسہ منظوریہ یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے. پہلا مدرسہ وہ مدرسہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے مدینہ شریف میں اپنے روضہ اقدس کے سامنے, اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے قائم فرمایا تھا. وہ پہلا مدرسہ, دنیا میں سب سے پہلا ایجوکیشن کا ادارہ میرے مصطفیٰ نے قائم کر دیا. مدرسہ قائم ہو گیا. رجب کا مہینہ گزر گیا, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا. شعبان کا مہینہ آ گیا, 5 شعبان گزر گیا, کوئی ودیارتھی نہیں آیا. 10 شعبان گزر گیا,
کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 15 شعبان بھی گزر گیا، کوئی متعلم نہیں آیا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، وقت پہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 20 شعبان ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 21، 22، 23، 25 شعبان ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ لیجئے صاحب، 28 شعبان کا دن گزر گیا، 29 شعبان بھی آ گئی، چاند بھی نظر آ گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، 15 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 20 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 25، 26، 28 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 29 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ چاند نکل آیا، عید کا دن آ گیا، خوشی و مسرت و شادمانی کا دن آ گیا۔ آج انتظار ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر اس دارالعلوم میں، اس جامعہ میں، اس مدرسے میں، اس اسکول میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ضرور کوئی طالب علم آئے گا، ضرور کوئی پڑھنے والا متعلم آئے گا۔ انتظار ہو رہا ہے، پورا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا شوال آ گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ تیسرا شوال آ گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 5 شوال گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 6، 7، 8 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 8، 9 شوال گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی 10 شوال کا دن نکلا، میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں، میرے مصطفیٰ کے دارالعلوم میں، میرے مصطفیٰ کے جامعہ میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آئے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے، کچھ متعلم آئے اور آ کر میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ 10 شوال ہے، 9 شوال نہیں ہے، یہ 10 شوال ہے، یہ 11 شوال نہیں ہے، یہ 10 شوال ہے۔ 10 شوال کی تاریخ بہار میں مدرسوں کے کھلنے کی تاریخ ہے۔ آپ کا مدرسہ کس تاریخ میں کھلتا ہے؟ کون سی تاریخ میں کھلتا ہے؟ اپنا جوڑے بولیں، اپنا بنگلہ منوش اپنا بڑی گدھا ہے دیکھیں نا، اپنا بنگلہ منوش۔ تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ کا مدرسہ منظوریہ سخاوت العلوم کب کھلتا ہے؟ جوڑے بولیں، سب سن لیں، کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ کٹیہار کا مدرسہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ بائیسی کے مدرسے کب کھلتے ہیں؟ 10 شوال کو۔ کشن گنج کے مدرسے کب کھلتے ہیں؟ 10 شوال کو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم جتنے مدارس اسلامیہ قائم ہیں بہار میں، ان مدرسوں کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی دن ہے، وہ 10 شوال ہے۔ 10 شوال کو میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کچھ طلباء آئے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے تھے۔ 10 شوال کو علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بہار میں مدرسے 10 شوال کو کھلتے ہیں، بنگال میں جتنے مدرسے ہیں ان سب مدرسوں کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے، 10 شوال۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف بنگال ہی میں نہیں، آسام چلے جاؤ، آپ کرناٹکا چلے جاؤ، کیرل چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کو کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بنگلہ دیش آپ چلے جائیں، آپ پڑوسی ممالک میں چلے جائیں، جہاں جہاں مدارس اسلامیہ قائم ہیں ان تمام ملکوں میں مدرسوں کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، صرف ایشیا ہی نہیں، آپ امریکن کنٹریز چلے جائیے، یورپین کنٹریز چلے جائیے، آسٹریلین کنٹریز چلے جائیے، افریقن کنٹریز چلے جائیے، جہاں جہاں مدارس اسلامیہ قائم ہیں، خدا کی قسم ان تمام مدارس کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی دن ہے، وہ 10 شوال ہے۔ 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ میں
علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نبی رائے اعلی حضرت، حضور توصیف ملت۔ جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے کھل گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے اس گاؤں میں یہ کوئی پہلا مدرسہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں کہنے کی میری عادت نہیں ہے، کبھی میں کہتا نہیں، آج میں اتنے تھکا ہوا ہوں کہ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر صدام حسین صاحب آپ کی جو بہادری ہے، جو صدام کی بہادری، اس بہادری نے مجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف اور اپنی تھکان کو بھلا کر مجھے بوڑھے کو بھی بہادر بنا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ صدام کا نام ہی کے اندر بہادری ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صدام صاحب کی نام کی بہادری نے مجھے بھی آج بولنے کے لیے ایک نوجوان بہادر بنا دیا۔ یہ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مدرسے کھل گئے، ایک آدمی بھی نہیں آئے گا نذرانہ لینے کے لیے۔ ہم بہت بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آنا، اور آپ اب لوٹ کے ادھر دیکھنا مت، اب بیگ کھو کے آپ نکل جائیے باہر کو۔ اے لڑکوں تو پیچھے رہو، چلو پیچھے، جلسہ خراب کریں گے، چلیے اور پیچھے رہیے۔ آپ نے صرف نام سنا ہے توصیف اللہ خان صاحب، ابھی ان کا جلال نہیں دیکھا۔ آپ نے جلال دیکھا نہیں؟ دیکھا؟ دیکھ لیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مدرسے کھل گئے، میرے مصطفیٰ پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، پڑھنے والے بیٹھے، طلباء بیٹھے، متعلم بیٹھے، مدرس بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے، ٹیچر بیٹھے۔ جب یہ پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو مدرسے میں، تو پڑھانے والے کے آگے ایک کتاب ہوتی ہے، پڑھنے والے کے آگے بھی ایک کتاب ہوتی ہے، مگر وہ ایسا مدرسہ ہے کہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھانے والے کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ علم نحو کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم صرف کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم ریاضی کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم جفر کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم تفسیر کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم حدیث کی کوئی کتاب ہے نہیں، تعلیم قرآن کی کوئی کتاب ہے نہیں، قرآن مجلد کتابی شکل میں بھی موجود نہیں ہے۔ یا اللہ، پڑھائیں کیا؟ پیغام دے دیا، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو، پیغام تو دے دیا، اب پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ پڑھانے کے لیے اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی۔ خدا کی قسم، کوئی کتاب سامنے موجود ہو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی۔ واہ 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 واہ، کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، صرف ایک نظر مصطفیٰ ہے۔ ایک نظر مصطفیٰ اپنے طلباء پر ڈال دی۔ ایک نظر کا کمال یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا۔ آج آپ دنیا میں جتنے علوم دیکھ رہے ہیں، وہ سارے علوم ایک میری مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کے مقدسات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ بات میں اپنی کہاں لمبی کروں، اب
حافظ ہو گئے، یہ بیچارے مدرسے میں آ گئے. کئی سال کا کورس ہے مولانا صدام صاحب آپ کے یہاں؟ حافظ کا کورس کئی سال کا؟ یہ 3 سال کا، زیادہ سے زیادہ 4 سال، ہمارے یہاں 2.5 سال. اگر لڑکے کا ذہن اچھا ہے تو 2.5 سال، یہاں 3 سال، 4 سال. اگر 5 سال میں حافظ ہوا تو 1 سال مدرسے کا زیادہ کھایا، تو 1 سال کے کھانے پینے کا رہنے کا سارا خرچہ مدرسے کو دینا پڑے گا. تو 3 سال اور 4 سال مولانا نے کہہ دیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسہ منظوریہ سخاوت العلوم میں داخلہ نہ لیتے تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوتے. آج تو یہ حافظ قرآن ہے، اگر مدرسے میں داخل نہ ہو، داخلہ نہ لیتے تو بارسوئی اسٹیشن پر ٹرین کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوتے، چائے گرم، چائے گرم، چائے گرم، چائے گرم، مسالے والی چائے، مسالے والی چائے، نیبو والی چائے. یہ مدرسے کا کمال ہے کہ چائے بیچنے سے بچ گئے. یہ مدرسے کا کمال ہے. پتہ نہیں کون سے کھیت میں چنے چھیلتے ہوتے یہ لوگوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں آ گئے، مدرسے کے اساتذہ نے، مدرسے کے مدرسین نے اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا، حافظ قرآن بنا دیا. اب جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ پڑھانے والے پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مسجد کے امام ہو گئے، پڑھانے والا مدرس آیا، کہا پیچھے سے امام کے. باپ آیا، کہا پیچھے سے امام کے. دادا آیا، کہا پیچھے سے امام کے. 3 سال کی محنت میں باپ پیچھے، دادا پیچھے، استاد پیچھے. 3 سال کی محنت میں علم کا وہ کمال ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں، علم پر پروان چڑھ جائیں تو پڑھانے والا ہی پیچھے ہوا جا رہا ہے، وہی اپنا امام مان رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، اگر یہ مدرسے میں داخلہ نہ لیتے، یہ مدرسے کا کمال ہے کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے. جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا میں ان کا مقام ہے. یہ صرف دنیا ہی میں مقام نہیں ہے. میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، زمین پہ ہوئے اور زمین میں جانے کے بعد بھی حافظ قرآن کا جو مقام ہے، منصب ہے، اس مقام و منصب کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ دیوبندی کہتا ہے، وہابی کہتا ہے، یہ گستاخ فرقے کہتے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے. آپ اتنے گستاخ ہو گئے ہیں، آپ اتنے جری ہو گئے ہیں، آپ اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، آپ اپنا ہی عقیدہ نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ دوسروں کے عقیدے کو بھی بگاڑنے کی آپ جگت میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، زمین انسان کے جسم کو مٹی میں ملا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پارسوئی میں تو بہت ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی عطا فرمائی ہے. اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و توانائی ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے. آگے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، حافظ قرآن جب زمین میں جاتا ہے تو زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے،
کھائے سڑائے فنا کرے یا مٹی میں ملائے، اب زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلاتی نہیں ہے، سڑاتی نہیں ہے، بلکہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں جب ایک حافظ قرآن کا یہ حال ہے، ایک حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی، زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی صاحب قرآن کے جسم کی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب قرآن کے جسم کا وہ حصہ جو زمین سے مس کر گیا ہے، جو زمین سے سٹ کر گیا ہے، جو زمین سے مل گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں چونکہ تقریر کا اب کوئی وقت لمبا چوڑا رہ نہیں گیا ہے، اب میں اپنا دل بھی نکال کر رکھ دوں اس وقت، اب دل تڑپتا رہے تب بھی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، مگر آپ کے منہ میں جو دہی جمع ہوا ہے اس دہی کو آپ نہیں چھوڑیں گے، چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ پیما رانی ٹولہ۔ تو میں نہ پیما میں نہ رانی ٹولہ میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم آپ کے گاؤں میں پیما ٹولہ میں، پیما رانی ٹولہ میں کوئی اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی قوم کے لیے اپنی ذات کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی قوم کے حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی قوم کے استحکام کے لیے، اپنی قوم کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ تمہارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، بلکہ جب مسلمانوں پر کوئی وقت پڑا ہے تو بریلی پیچھے نہیں رہا ہے، بریلی نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے۔ آج بھی میرا بھائی جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنے کوئی چوری ڈکیتی کر کے جیل میں نہیں پڑا ہوا ہے، وہ آئی لو محمد کے نعرے کی گونج کے لیے وہ جیل میں گیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی والوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، درد برداشت کیے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈنڈے کھا کر آئی لو محمد کے تعلق سے جن لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جہاں درد ہوا، اے اللہ اسی درد کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آئی لو محمد یا رسول۔ میں نے کہا تھا کہ اگر بریلی میں آئی لو محمد کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو کون اٹھائے گا؟ یہ بریلی وہ زمین ہے کہ جس زمین سے امام احمد رضا نے
عشق رسالت کا پیغام دیا ہے. اسی لیے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. بس اسی میں ہوگا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اے لوگو تم اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو. جب تک تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی, اس وقت تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لوگوں آپ اس اجلاس میں تشریف لائے اور کامیابی کے ساتھ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مجھے کہا گیا فون پر بھی بار بار کہ حضور جلدی آ جانا جلدی آ جانا جلدی آ جانا, اور اتنا جلدی کر کے یہ مولانا صاحب لے کے آئے مجھے اور لے جا کے یہاں نہیں لائے, لے جا کے وہاں بیٹھا دیا, اور جہاں مجھے کام کرنا تھا دین کا وہ کام انہوں نے رکوا دیا. وہاں ہزاروں لوگ مرید ہونے والے بیٹھے ہیں, مرید کرنے تک کا ٹائم نہیں دیے اور جلدی میں لے کے آ گئے یہاں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مولانا صدام صاحب نے بھی کہا, مولانا معراج صاحب نے کہا کہ جلدی آ جانا, بہت لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں. تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں, مرید ہونے کے ارادے سے آئے ہیں, تو آپ اس ارادے میں مت رہیے کہ توصیف رضا خان اوپر اسٹیج سے رومال آپ کے پاس پھینکیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں ہے, مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں چادر ہونا ضروری نہیں ہے, مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے, مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال چادر کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. جو لوگ اب تک مرید نہیں ہے کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے, وہ لوگ مرید ہونے کی نیت کریں, اور جو لوگ پہلے مرید ہو چکے ہیں ان پر لازم ہے, ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماراہرہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا, وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے, حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زبان فیض ترجمان کی برکت تھی کہ وہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے, آج بھی یاد آئیں, اور آج میں آپ کو وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت کو پڑھوائے تھے, جو حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوائے تھے. تو برکتوں کے حصول کی نیت سے, نعمتوں کے نزول کی نیت سے, شفاؤں کے ظہور کی نیت سے, علم نافع کے نزول کی نیت سے آپ تمام حضرات مرد و زن, بچہ بوڑھا جوان, طالب علم عالم علم, سب وہ الفاظ پڑھ لیں, دوہرا لیں, ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلا وعلی آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین اجمعین وبارک وبارک وسلم. وسلم. یا اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحمان, یا رحیم, یا رحیم, دل مارا دل مارا کن کن مستقیم مستقیم بحق بحق ایاک ایاک نعبد نعبد و ایاک وإياك نستعین. نستعین. یا اللہ, یا اللہ,
तेरी बारगाह में तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं हम तौबा करते हैं अपने तमाम अपने तमाम पिछले पिछले सगीरा सगीरा व कबीरा व कबीरा गुनाहों से गुनाहों से या अल्लाह या अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा कबूल फरमा कबूल फरमा नेकियों की नेकियों की तौफीक तौफीक अता फरमा अता फरमा या अल्लाह या अल्लाह बुराई से बुराइयों से हम बचते रहेंगे हम बचते रहेंगे खास कर बदअकीदों से बदअकीदों से हम बचते रहेंगे हम बचते रहेंगे खास कर सुन्नियों के सुन्नियों के सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे हम कायम रहेंगे या अल्लाह मुझे इल्म इल्म नाफे अता फरमा अता फरमा या अल्लाह तेरी बख्शी हुई बख्श हुई तौफीक से नमाज रोजा हज हज व ज़कात जुमला फराइज इस्लाम जुमला फराइद इस्लाम उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर हम हम अदा करते रहेंगे या या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा अता फरमा या या अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे जिंदगी से मेरे घर से मेरे इलाके से मेरे इलाका से जुमला सैयारगान की सरिया जान की नहुसतों को नहुसतों को दूर फरमा अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया या अल्लाह मुझे गौसे आजम के गुलामों में उनके शहदाइयों में उनके आशिकीन में उनकी कनीजों में उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जिंदे हक में कबूल फरमा